دیکھ رہی تھی کہ ریپبلکنز میں سے دیر از ون ریپبلکن لیڈی، شی از کہ نکی ہیلی جو ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ نکی ہیلی کو کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ کیوں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیور میں چلی گئی. شی سیز کہ یس، اگر پہلے کی بات تھی تو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس نہیں کیا تھا، اس نے ڈائریکٹلی رسپونڈ کیا اس بات کو، مگر اگر میں کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کو دیکھتی ہوں تو فار امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ از بیٹر. اور بہرحال آج فیس ٹو فیس ہوں گے پریزیڈنشل ریس میں نامنی فارمر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک جو وائس پریزیڈنٹ ہے کملا ہیرس. ان میں ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں جو ان کی امریکن پالیٹکس ہے اس کے اندر either you are Republican or you are Democrat. No, there is میں آپ سن لیں نا میری بات. تو وہ اب جو ہے وہ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جب 25-30 لوگ کھڑے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ اپنے ٹکٹ کے لیے، مگر اس کے ساتھ پھر وہ جو ہے وہ جب آخری وقت میں جو ایک جیتتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جتنی بھی الٹی سیدھی باتیں کی ہوں آپ نے اس کے خلاف، وہ جو ہے وہ آخر میں جا کے مل جاتے ہیں. اچھا، اب آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ آخر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیر از اس کا ہسبینڈ بھی اسی لحاظ سے تھا. لیز چینی جو ہے نا، لیز چینی نے، اگر لیز چینی، یہ ڈک چینی کی بیٹی لیز چینی نے کہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو نکی ہیلی نے اپنا سٹینس کیوں بدل دیا ہے، اور لیز چینی نے کہا ہے کہ یس آئی ول ووٹ فار، شی از ریپبلکن، مگر اس نے کہا ہے کہ آئی ول ووٹ فار کملا ہیرس. حالانکہ نکی ہیلی نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ واٹ آر دا ریزنس، کہ جو امریکہ کے بارڈرز کی سیفٹی کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ از بیٹر فار امریکہ ایز کمپیئر ٹو کملا ہیرس. سو آپ کو یاد ہی ہے کہ نکی ہیلی کتنی مطلب اگینسٹ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے. عرفہ جی، وہ آپ یہ دیکھ رہی ہے، دس از پالیٹکس، دنیا کی پالیٹکس ہے. اب یہاں ہمارے اس پروونس میں دیکھ ابھی چھوڑیں، ابھی کینیڈا امریکہ اس کے پروونس کی بھی بات کرتے ہیں. کینیڈا میں بھی دیکھیے جو صورتحال چل رہی ہے، اور مطلب پولیٹیشین از اے پولیٹیشین، پولیٹیشین از اے پولیٹیشین، دینی ایمان تھوڑی ہوتا ہے. جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ہماری کملا ہیرس، انہوں نے 5 دن کسی سے ملاقات نہیں کی. انہوں نے پریکٹیکلی اپنی پریکٹس کی ہے، ریہرسل کی ہے، اور اس ریہرسل میں وہ باقاعدہ انہوں نے ایک فرضی ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور کملا ہیرس کو سپورٹ کرنے والوں میں، جس میں سب سے زیادہ آپ کو یاد ہوگا ایک ڈبیٹ لاسٹ ایئر ہوئی تھی جس میں آپ کی مس کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہوئی تھی. مسٹر کلنٹن نے اپنے کان کے بیچ میں ایک آلہ بھی لگایا ہوا تھا جس میں سے بعد میں کہا گیا تھا کہ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کانسپریسی ہے، مگر اس کو بڑے قریبی طور پہ امریکہ کے ٹیلی ویژنز نے دکھایا بھی تھا کہ اس کو باہر سے سپورٹ مل رہی تھی. تو مس کلنٹن نے یہ کہا ہے، مشورہ دیا ہے اس کو کملا ہیرس کو کہ وہ ڈائریکٹ اس کی طرف دیکھے نہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، اور اس کو ڈائریکٹ اس کی کسی بات کا جواب نہ دے، بلکہ شی مسٹ اسٹے انڈر ہز اسکن. بڑا مینس کہ وہ اپنی ڈبیٹ خود کریں، اپنے پوائنٹس خود ہی لے کے آئے، ان سے بحث نہ کریں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر آپ ان سے بحث کریں گی تو وہ مگر اب انہوں نے جو ہماری کملا ہیرس ہیں، آف کورس اب میرے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہوز گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیموکریٹس جو ناپسند کرتے ہیں بیکاز وہ یہ جو آپ کی نیٹو ہے، نیٹو کے بالکل وہ ویری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ممالک جو نیٹو کے ساتھ شریک ہیں وہ اپنا جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ بھی پے نہیں کر رہے، اور امریکہ کے اوپر یہ برڈن ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی ڈبیٹ 90 منٹ کا اس کے لیے ٹوٹل ٹائم دیا جائے گا. ABC نیوز کی جو ہیں ماڈریٹر ہوں گی وہ لنسی ڈیوس اس کی ماڈریٹر ہوں گی. مگر یہاں پر میں لنسی ڈیوس کا جب ذکر کرنا چاہتی ہوں تو میں بالکل آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ لنسی ڈیوس جو ہے کوٹ اینڈ کوٹ the Republican former president meanwhile was lowering expectation by calling، یعنی جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ABC کی ہوسٹ ہے she is a nasty and unfair. There are few things جو میں نے اس سے لرن کی ہیں. ایک تو crooked ہلری کلنٹن
کروکیڈ کا لفظ آج انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. شی از نیسٹی اینڈ انفیئر اینڈ سجیسٹنگ مس ہیرس وڈ ریسیو دا کوسچن ان ایڈوانس. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ جو یہ ہوسٹ ہے, یہ جو کملا ہیرس ہیں, جو سوال پوچھنے ہیں یہ ان کو بیفور ٹائم پرووائڈ کر دیں گی. تو بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ریاستوں میں لیڈ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو بائیڈن تھے ان کی ریٹنگ بہت ہی نیچے چلی گئی تھی, مگر جب کملا ہیرس آئیں تو ایک دم سے انہوں نے اپنی لیڈ پکڑی تھی. ان کو انڈورسمنٹ بھی بہت ملی ہے, اوباما ان کے لیے نکل کے کمپین کر رہے ہیں, اور مختلف لوگ امپورٹنٹ شخصیات کمپین کر رہی ہیں. تو بہرحال آج کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ امریکنز اور اراؤنڈ دا ورلڈ اس ڈبیٹ کو دیکھا جائے گا. دس از دا اونلی ڈبیٹ وٹ از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس. اس کے علاوہ نارملی ہاں فاکس اپنی ڈبیٹ کراتا ہوتا ہے, سی این این اپنی ڈبیٹ کراتا ہے, اے بی سی اپنا کراتا ہے. بٹ اس دفعہ اچھا اے بی سی کا اسٹینس کیا ہے؟ اگر جیسے میں سی این این کا دیکھتی ہوں تو سی این این از اگینسٹ ریپبلکن, اے بی سی از لیفٹ, از لیفٹ, ٹھیک ہے, تو ٹورڈز ڈیموکریٹ, ٹھیک. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بیکاز اسی طرح سے اگر آپ کبھی اوپن کر کے دیکھ لیں سی این این آلویز ٹرائنگ ٹو فائنڈ فالٹس. 770 آپ رات کو سنیں, دے آر آلویز اگینسٹ ڈیموکریٹس. بہرحال جولائی میں صدر بائیڈن نے جب دستبرداری کا اعلان کیا تھا تو کملا ہیرس نے, ساروں نے ان کو انڈورس کیا تھا اور ایک دم سے انہوں نے بوسٹ پکڑی تھی, یہ لیڈ میں بھی آئی تھیں. بہرحال اس وقت سرکردہ رہنما جو ہیں وہ کملا ہیرس کے لیے کمپین وغیرہ بھی کر رہے ہیں. آج یہ جناب ایک سروے کیا گیا ہے سنڈے کو, ٹوڈے از ٹیوزڈے, سنڈے کو یہ سروے کیا گیا ہے. دیر آر سم اسٹیٹس جس میں 1% ڈونلڈ ٹرمپ کو اکثریت مل رہی ہے, یعنی 47-48 کی ریشو کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. ہر وقت 2 ہفتے بھی نا, 2 ہفتے, کیونکہ اس وقت تک ایڈوانس پولنگ ختم ہو جاتی ہے, تو 2 ہفتے تک بھی اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں نا تو اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس. مجھے بڑی حیرت ہے کہ 3 جو گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں جس میں وسکانسن ہے, مشیگن ہے اور پینسلوینیا ہے, یہاں پر جو کملا ہیرس ہیں ان کو تھوڑا ایڈوانس مل رہا ہے, تو مطلب شی از لیڈنگ. تو میں سوچ رہی تھی مشیگن کے بارے میں مجھے زیادہ معلوم ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے دیسی بہت زیادہ ہے. مشیگن میں بہت دیسی, مگر امریکہ کے دیسی جو ہے وہ دیسی نہیں ہے. نو دیسی تھوڑا سا. یہ دیکھیے جی, دیکھیے ماجد بھائی, آپ 50 سال سے کینیڈا آئے ہوئے ہیں, آج بھی آپ پاکستان کی پروٹیکشن کے لیے جھوٹ کو, یا جن کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. خامخواہ کا الزام پولیٹکس میں نا, خامخواہ کا الزام لگایا جاتا ہے, اور یو آر اے ٹپیکل پولیٹیشین. بہرحال کہا جا رہا ہے کہ ایریزونا, جارجیا, نیواڈا, نارتھ کیرولینا, دونوں امیدواروں کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا. 7 ریاستوں کے انتخابی نتائج مضبوط نتائج کا تعین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے. امریکی صدر اور نائب صدر امیدوار. اچھا, اب یہاں پہ پاپولر ووٹ کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی سیاسی سطح پر مقابلہ جو ہوتا ہے, ریاستی سطح پر یہ مقابلہ کیا جاتا ہے, یعنی ملکی سطح پر مجموعی زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار مطلوبہ الیکٹورل ووٹ حاصل نہ کر پائے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے, حالانکہ وہ جیت بھی رہا ہوتا ہے, مگر اگر وہ مطلوبہ الیکٹورل ووٹس ہے نا, یہ دس از اگین, یہ کوئی, یہ امریکہ ہے, دے ہیو ٹو چینج دس, مگر دے ول نیور چینج اٹ. یہ امریکہ ہے. اب بش کا اور وہ کون تھا دوسرا بیچارہ جیتا ہوا تھا, اس کو جیتے ہوئے کو ہرا دیا تھا, اس نے اپنی لائن آف ایکشن ہی چینج کر لی. وائس پریزیڈنٹ تھا, اس بیچارے نے اپنی لائن آف ایکشن ہی چینج کر لی, یعنی اس کو جیتے ہوئے کو آپ نے ہرا دیا. ایک ہول دکھا کے نا کہ اس کے اندر جو ہے یہ ہول صحیح جگہ پہ نہیں کیا انہوں نے, یہ کیا. جسٹ امیجن دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ امریکی انتخابات میں 2 ریاستوں کے علاوہ دیگر تمام ریاستوں میں زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کے کھاتے میں سارے کے سارے الیکٹورل ووٹ چلے جاتے ہیں. اب اگر آپ الیکٹورل ووٹ کو ایکسپلین کریں تو ہاؤ وڈ یو ایکسپلین؟ I can't. You can't? I can't, because every state has its own electoral weight. According to their وہ جتنا رقبہ ہوتا ہے, جتنا پاپولیشن ہوتی ہے, اس کے لحاظ سے ان کو دیے جاتے ہیں. جیسے کہ انٹیریو ہے, انٹیریو از بگ, وہ تو اس کے اندر چلے آپ کو 25 الیکٹورل ووٹس ملیں گے. کیبیک جو ہے وہ ایک بڑا صوبہ ہے, تو اس کے اندر
कंपेयर टू न्यू बर्न्सविक, वहाँ पर जो है वो उसको सिर्फ 6 यही या तो 7 डोनाल्ड ट्रम्प पिछले इलेक्शन को जब हारे थे ना, यही तो वो रोते थे कि मजमूई तौर पर मुझे वोट ज्यादा मिले। एग्जैक्टली। अब वो मजमूई तौर पर उसने वोट ज्यादा भी हासिल किए, मगर इलेक्टोरल वोट के लिहाज से तो दैट इज रॉन्ग। एग्जैक्टली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सर्वे किया है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कमला हैरिस आगे हैं, यस कुछ जगहों पे 3 स्टेट्स का मैंने आपके साथ जिक्र किया, मगर डोनाल्ड ट्रंप 1% लीड मिल रहे हैं और अमेरिकन्स और इन मुल्कों में इमिग्रेशन के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। 28% अमेरिकन जो हैं वो आज की जो ये डिबेट होगी इसके बाद अपने आप को फैसला करेंगे, गो कि इट विल नॉट मेक अ ह्यूज चेंज। कमला हैरिस ने इस पिट्सबर्ग में कहते हैं कि 5 दिन उसने रिलीजियसली इसकी प्रैक्टिस की है, जिसमें उन्होंने एक डमी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बड़ा बड़ा महसूस कर रहे होंगे। उनको डमी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक सैटरडे नाइट लाइव प्रोग्राम आता है, उसके अंदर जो इमिटेट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, वो एग्जैक्टली सेम डोनाल्ड ट्रंप है, तो उन्हीं को लाके खड़ा कर देना चाहिए था। जब डिबेट होगी टोटल 90 मिनट्स दिए जाएंगे, 90 मिनट में कोई एक दूसरे को टोकेगा नहीं, जो बात टोका टाकी होगी डेफिनेटली होगी। बहरहाल उम्मीदवार जब एक बात कर रहा होगा दूसरा उसको टोकेगा नहीं, और मॉडरेटर के सवाल का जवाब देने के लिए उसको 2 मिनट दिए जाएंगे। 2 मिनट में उसने अपना पूरा का पूरा समरी बयान करनी होगी कि व्हाट इट इज़। मगर मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए दोनों एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे होंगे। दिस इज़ वेयर कमला हैरिस को बड़ी, अच्छा मैंने अभी तक कोई एक रिपोर्ट ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें मैंने ये देखा हो कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई एडवाइस दी गई है, मगर कमला हैरिस को जो प्रीवियस लोग हैं, देयर वाज वन हु सपोर्टेड डोनाल्ड ट्रंप इन लास्ट इलेक्शन में, बहुत इस दफ़ा वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं और वो उसको बाकायदा कह रहे हैं कि तुम इससे डायरेक्ट आर्ग्यू मत करना और उसकी स्किन के नीचे ही रहना, यानी उसकी गलतियां पकड़ने के बीच में लगी रहना। ट्रंप कहते हैं, ट्रंप जो हैं कमला वो कहते हैं कि मुझे उनको डाउट है कमला हैरिस की जहानत के ऊपर, हालांकि शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वूमन, शी इज़ मोर देन इंटेलिजेंट, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, मगर ट्रंप कहते हैं कि ये ख़तरनाक औरत है, लिहाजा आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ ट्रू अमेरिकन हु कैन मेक अ डिफरेंस एंड ही कैन मेक इट अमेरिका अगेन। डोनाल्ड ट्रंप पर कमला हैरिस भी तनकीद करती हैं, और बहरहाल लेट्स सी कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहती हैं कि वो गैर संजीदा शख्सियत हैं, यानी उनकी किसी बात में कोई बहुत से लोगों ने यहाँ पे कोट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको याद होगा कि जब कोविड-19, मैं कनाडा की बात कर रही हूँ कि कनाडा में भी आपको याद होगा जब कोविड-19 की वैक्सीनेशन हुई थी, बेशुमार लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। आपको याद, फिर हम सर्टिफिकेट दिखाया करते थे। ट्रकर्स ने तो बाकायदा इसके ऊपर स्ट्राइक भी कर दी थी कनाडा में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लफ्ज़ कहा था जिसको कोट किया जा रहा है, और वो उन्होंने क्या लफ्ज़ कहा था, उन्होंने कहा अच्छा अगर ये है तो फिर सिरका या विनेगर, कोई सिरका या उसके पीने का कहा था, अगर कि ब्लड के बीच में याद है आपको? वो उसको कोट करते हैं कि भाई इतना गैर संजीदा शख्स है, इतनी बड़ी बात उसने कर दी कि तो उसको पीने के बाद तो लोग मरेंगे ही। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक सदर और मुस्तकबिल में आने वाले सदूर को ऑफिशियल अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना देने पर कमला हैरिस ने कहा था कि अगर ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब होंगे तो इससे बहुत से मसाइल पैदा होंगे। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस्तिस्ना दिया गया था। बहरहाल कमला हैरिस ये कहती हैं कि आप इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप हों और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई रुकावट भी ना हो तो वो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आज की डिबेट ज़रूर देखिएगा, 90 मिनट्स की ये डिबेट है, सो डोंट मिस इट, बिकॉज दिस इज़ वेयर कनाडा का। ये आज शाम को 9 बजे शुरू होगी, रात को 9 बजे शुरू होगी और तमाम चैनल्स के ऊपर आएगी। 90 मिनट की रिपोर्ट होगी, और बहरहाल आपको याद ही है कि जो इससे पहले एक डिबेट हुई थी वो जो बाइडन के साथ हुई थी, जिसमें जो बाइडन जो थे लॉस्ट वेरी बैडली, और जिसके बाद उनको अपने आप को दस्तबरदार होना पड़ा था।
بہرحال former president is almost certain to be pressed either by Miss Harris or moderator. ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل جو اس وقت ماڈریٹر ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ she is a very very nasty moderator اور وہ زیادتی کرے گی. ہاں ڈس انفیکٹنٹ بالکل صاحب. تھینک یو ویری مچ عامر. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کملا ہیرس اور بہت سے لوگ جو کملا ہیرس کو سپورٹ کر رہے ہیں دے آر اس میں یہ تھا کہ ٹرمپ سجیشن دیٹ ڈس انفیکٹنٹس کوڈ بی یوز ٹو ٹریٹ کرونا وائرس. اس کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک بہرحال